سر سرکار مسلسل آپ لوگوں پہ نشانہ سادھ رہی ہے. پہلے ٹرپل طلاق پہ آپ کی ہار ہوئی, اس کے بعد دارالقضا کے مدعے پر کافی گھیرنے کی کوشش کی ہے. آپ اس وقت کس طرح چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہیں, ہینڈل کر رہے ہیں؟ بڑی حد تک مودی جی کی بے حیائی شامل ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو جو ہندوستان کے آئین اور فیصلے کے ٹریڈیشن کے خلاف ہے, اس فیصلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹرپل طلاق کے اوپر سزائیں متعین کرنے کے لیے بل پیش کیا ہے, جس بل کی تفصیلات پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آئین کے لحاظ سے غلط ہے. کہ پچھلے فیصلے جو موجود ہیں اس کے اندر نہ صرف یہ کہ قرآن اور حدیث کو پورے طور پر فیصلہ کن مانا گیا ہے, بلکہ کئی فیصلے ایسے ہیں جس کے نتیجے میں جو ٹریڈیشن رہا ہے مختلف تہذیبوں کا, مختلف طبقوں کا, اس ٹریڈیشن کو بھی تسلیم کیا گیا ہے. سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا کہ کامکھیا مندر کے اندر جو الیکٹورل کالج ہے, جو ووٹرز کی لسٹ ہے, اس کے اندر کسی ایک عورت کا نام نہیں ہے, اور عورتوں کی طرف سے یہ بحث کرائی گئی کہ جس طرح ایک خاص قبیلے کے مردوں کو ووٹ دینے کا حق ہے بڑے پجاری کو چننے کے سلسلے میں, عورتوں کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے. اور دستور کی جو مشہور شقیں ہیں جس کی بنیاد پر مرد اور عورت کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا ہے, ان شقوں کی بڑی دہائی دی گئی. لیکن فائنلی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ 1000 سال کا ٹریڈیشن یہ ہے کہ صرف مرد ووٹ دیں, عورتیں ووٹ نہیں دیں, اس لیے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے اس ٹریڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا, صرف مردوں کو ووٹ دینے کا حق ہوگا. اس وقت ہندوستان کی کوئی ہندو تنظیم اور کوئی ہندو تہذیب اس فیصلے سے اس نے اختلاف نہیں کیا, جبکہ صاف طریقے پر وہاں ڈسکرمنیشن ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان, اور بنیاد اس کی 1000 سالہ روایت ہے کہ اگر 1000 سالہ روایت کی پابندی سپریم کورٹ نے کی ہے تو طلاق کے سلسلے میں 1400 سال کی روایت پر سپریم کورٹ نے کیوں نہیں عمل کیا؟ جس طرح آپ لوگوں کو مسلسل کہیں نہ کہیں ناکامی مل رہی ہے, کہیں عدالت میں ناکامی مل رہی ہے, میڈیا ہاؤسز میں بھی آپ لوگوں کی باتوں کی وکالت نہیں ہو پا رہی اور مسلسل آپ لوگوں کو نشانے پر رکھ رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم فیصلہ بورڈ اس وقت سب سے کٹھن دور سے گزر رہا ہے؟ اس سے آگے آنے والے دنوں کے اندر اور کٹھن دور آنے والا ہے, یہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پست ہمت ہو کر کے بیٹھ جائیں یا ہم لوگ حکومت کے خوف سے چپ ہو جائیں. ہمارا جو آئینی حق ہے وہ ملنا چاہیے, اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے آئینی حق میں کاٹ چھانٹ نہ کرے. سر دارالقضا کو لے کر اس حال ہی میں آپ کے بورڈ کے کسی بڑے ادھیکاری نے, ذمہ دار نے ایک بیان دیا جس کے بعد بہت زیادہ تنازع ہو گیا. اس کے بعد خود مسلم طبقے کی طرف سے کئی دانشور ایسے ہیں جو سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ مسلم فیصلہ بورڈ کو سنبھل کر بولنا چاہیے, اور وہ کہیں نہ کہیں یہ آئیڈیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم فیصلہ بورڈ کو تھوڑا سیم رکھ کر چیزوں کو بولنا. آپ ان لوگوں کو کیا بولیں گے؟ انہوں نے یقیناً یہ کہا ہے کہ دارالقضا کے کام کو پھیلایا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ سیم رکھ کر کے بولنا چاہیے, وہ برساتی کیڑے ہیں جن کو کبھی کبھی بولنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ بولتے ہیں. ظاہر ہے اس کی پابندی مسلم پرسنل لا بورڈ نہیں کر سکتا. مسلم پرسنل لا بورڈ بالکل کھلا معاملہ رکھتا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ نے دارالقضا کی تجویز آج منظور نہیں کی ہے, 10 سال پہلے منظور کی ہے, اور اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. جہاں تک دارالقضا کے اینٹی عدالت ہونے کی بات ہے, یہ تو بات کچھ دانشوروں نے اور بی جے پی کے لوگوں نے اور آپ جیسے میڈیا کے اہلکاروں نے چلائی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن نے جو بات کہی تھی وہ دارالقضا کی تھی, کوئی عدالت کی بات نہیں تھی. اور جہاں تک تعلق دارالقضا کے کام کرنے کا ہے,
تو آپ حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں فیصلہ کرنے، معاملات کو سلجھانے اور باہمی جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے صرف کورٹ نہیں ہے جس کو حکومت نے قائم کیا، بلکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز خود عام طور پر آربیٹریشن کے اندر جاتے رہتے ہیں۔ اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ زندگی بھر میں ہم نے جتنا نہیں کمایا تھا اس سے زیادہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد کما رہا ہوں۔ کیوں کما رہا ہوں؟ یہی آربیٹریشن کے اندر جھگڑوں کو طے کرانے میں۔ تو اگر دارالقضا جھگڑوں کو طے کراتا ہے تو یہ الزام ہے، یہ غلط ہے، اس پر ہنگامہ کیا جائے گا۔ اور اگر سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج اور بڑے بڑے وکلاء آربیٹریشن کی بڑی بڑی فیس لے کر کے لوگوں کے معاملات سلجھاتے ہیں تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ یہ بات، یہ دوہرا پیمانہ نہیں چل سکتا۔ نمبر، اس بھارت کے اندر تقریباً ہر ایک بڑی ذات کی، چاہے ان کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ کھاپ پنچایت تو مختلف کرمنل معاملات کے فیصلے کرتی ہے، کیا کر لیا سپریم کورٹ نے اور کیا کر لیا گورنمنٹ نے۔ اسی طرح سے مختلف ذاتیوں کی عدالتیں اپنی ہیں، وہ کوئی کورٹ نہیں ہے، وہ معاملات کو سلجھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آج کے بعد ایک بھی مقدمہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں نہیں جائے تب بھی جو معاملات پینڈنگ ہیں ان کو ختم کرنے میں 316 سال لگیں گے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو ہر چھوٹے بڑے معاملے کی ذمہ داری دینا یہ ظلم ہے۔